مسلمانوں اپنا مزاج یہ بنانا، اب تعریف کریں گے تو اپنے آقا کی کریں گے۔ جس کا کھاتے ہیں اسی کا گن، ہاں کس کا کھاتے ہیں ہم؟ پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تیرا کھاواں تیرا گنگاواں رسول اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جب صدقہ کھا رہے ہیں تو پھر اس کی بات کیوں کریں گے؟ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور آج ساگر والوں کو ایک حوصلہ دے کر کے جاؤں گا، چھپ چھپ کر کے جینا ہماری عادت نہیں، ڈر ڈر کر کے جینا ہماری عادت نہیں، اتنا اپنی گٹھی میں باندھ کر کے لے جانا۔ ہمارے ایک شیر نے کہا تھا، وہ کون ہے؟ ہمارا بہادر ٹیپو سلطان، ہاں ہمارا جیالہ، ہمارے بزرگوں کی ایک امانت، بہت بہترین بات کہی تھی، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے۔ جئیں گے تو شیر کی طرح جئیں گے، لومڑی کی طرح کبھی اس کی دھوتی اٹھا کر کبھی اس کی ساڑی پکڑ کر نہیں جینا ہے، نہ اس کی چپل اٹھا کر نہ اس کی چاپلوسی کر کے۔ ہمیں پتہ ہے جن لوگوں کی چاپلوسی کرتے کرتے کچھ لوگ 25-30 سال بتایا جیل میں بیٹھے ہیں، کچھ نہیں کر پائے۔ کاش میرے مصطفیٰ کی غلامی کیے ہوتے، پھر دیکھنا کروڑوں کندھے تمہارے جنازے کو اٹھانے کے لیے بے قرار ہو۔ ہم نے دیکھا ہے بریلی کے ایک امام تاج الشریعہ، ارے میاں جب باحیات تھے تب بھی ان پر پروانوں کی طرح لوگ ٹوٹ پڑتے، انتقال کے بعد جنازے میں ہم خود حاضر رہے۔ اللہ اللہ، ہر مومن کی یہ تڑپ تھی کہ کاش مجھے کندھا دینا نصیب ہو جائے۔ 1 کروڑ کے قریب لوگ جو ہر جگہ سے ہر علاقے سے آئے، کسی کو اپنی جان کی پرواہ نہیں، لیکن اس عاشق رسول کے آخری سفر پر ہر کوئی آنے کو تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو امام جا رہا ہے وہ اس کی گن نہیں گایا، وہ اس کی باتیں نہیں کرتا رہا، بلکہ زندگی میں یہ کہتا تھا، زندگی یہ نہیں کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ تاج الشریعہ یہ کہتے تھے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ اور اسی تاج الشریعہ کے دادا امام اہل سنت فاضل بریلوی کہتے تھے، اے جوانوں یہ مت کہنا کہ یہ زندگی ہماری ہے، یہ مت کہنا یہ میری لائف ہے، مجھے انجوائے کرنے دو، میں جیسا چاہوں گا ویسا جیوں گا، یہ مت کہنا، بلکہ بریلی کے امام نے ہمیں یہ سکھایا، یوں کہنا، دہن میں زباں تمہارے لیے، سبحان اللہ، یا رسول اللہ بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ہماری زندگی رسول کے لیے ہے، امانت ہے مصطفیٰ کریم کے لیے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اب فخر سے جیو گے، فخر سے جیو گے، ڈر ڈر کر کے نہیں۔ اگر ہماری گردن پر کوئی ہاتھ رکھ دے یا تلوار رکھ دے، ہم حسینی ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ ہاں ہمارے سامنے کربلا کی داستان رکھی ہے، بزدلوں کی طرح جینا ہمارے بزرگوں نے ہمیں نہیں سکھایا۔ گردن پر تلوار رکھی جائے، چاقو رکھی جائے یا مار دیا جائے، لیکن الحمدللہ ایک بار بازار مصطفیٰ میں بکے ہیں، مرنے کے وقت بھی زبان کھلے گی تو محمد محمد کہے گی، اللہ اللہ ہی کہے گی، کہیں گے۔ اور فخر سے کہنا، یہ چھپا چھپا کر کے جینے کی، ماڈرن بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کامن لوگوں کی طرح بننے کی، ارے کوئی پہچان بھی نہ پائے ایسا نام رکھ لیتے ہیں، نہیں، فخر سے کہو میں محمد ہوں، عبداللہ ہوں، احمد ہوں۔ کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے، اس لیے کہ میں دنیا میں تم جیسے پاکھنڈیوں کو راضی کرنے نہیں آیا، میرے رب کو راضی کرنے آیا، اور میرے مصطفیٰ کریم راضی ہو جائیں میرے لیے زندگی وصول ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، نہ تمہارا تعلق کسی چور قوم سے ہے، نہ تمہارا تعلق کسی آتنکواد سے ہے، نہ تمہارا تعلق کسی لٹیرے سے ہے، تمہارا تعلق مصطفیٰ کریم کے صحابہ سے ہے، اولیاء کاملین سے ہے، اور غریب نواز کے چاہنے والے یہ غلام ہیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے جب غریب نواز تمہارے ساتھ ہیں تو کیا منہ چھپا کر جیئیں گے؟ ابھی تو نعت خان نے تمہیں اتنا گرم کیا تھا، راجہ تو جب کہتے ہو پوری پرجا ان کو راجہ کہہ رہی ہے تو پھر ڈر کر کے گردن جھکا کر کے نہیں جیئیں گے آپ، الحمدللہ آپ جیئیں گے تو سر اٹھا کر جیئیں گے، اور اپنے اسلامی شعائر پر کوئی سمجھوتا
نہیں کریں گے. ہم اسلام کو توڑ کر میرے مصطفیٰ کو چھوڑ کر کسی کو راضی نہیں کر سکتے. ہم میرے نبی کی عزت اور میرے اسلام کی عزت محفوظ ہے. ہر ایک کا دل رکھنا میں جانتا ہوں, پورے دیش کا دل رکھنا جانتے ہیں ہم, سب کا دل رکھا جائے گا, لیکن اپنے دین کو اور اپنے نبی کو چھوڑ کر نہیں. اے نوجوانوں, اب قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو. اس لیے کہ دنیا نے دیکھا ہے آج بھی ہمارے قوم میں بیٹیاں ایسی ہیں, ایک اللہ اکبر سے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ سکتی ہیں. واہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, یہ طاقت برقعے کی نہیں ہے, یہ طاقت حجاب کی نہیں ہے, اور نہ ہی یہ طاقت لڑکی کی ہے. یہ طاقت صرف لفظ اللہ اکبر کی ہے. ہاں, جب یہ لفظ اخلاص کے ساتھ دل سے نکلتا ہے تو پھر کتنوں کی کرسیاں ہلتی ہمیں پتا ہے, کتنوں کے پسینے چھوٹتے ہمیں پتا ہے, کتنے لوگوں کو کیا کیا یاد آتا ہے ہمیں پتا ہے. اس لیے میرے عزیزو, اے نوجوانوں, تمہاری بہنوں نے تمہیں سکھایا ہے. اب تک تو اذانوں میں اللہ اکبر کہتے تھے, مگر ہماری بہنوں نے سکھایا کہ صرف اذانوں میں نہیں, اب میدانوں میں بھی پکارا جائے گا. نعرہ تکبیر. کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ. اقبال نے کہا تھا کفر دم توڑ دے گا ٹوٹی ہوئی شمشیر کے ساتھ, گر تم نکل آؤ ایک بار نعرہ تکبیر کے ساتھ. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اللہ العزیز, اب دنیا دیکھ رہی ہے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شعر بیدار ہو چکے ہیں. ہندوستان کا ہر خطہ پکارے گا لبیک یا رسول اللہ. ہاں انشاءاللہ ہر گلی گونجے گی اب میرے نبی پاک کے نام پر, اس لیے کہ میرے خدا کا ہی یہ قانون ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے, جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. میرے نبی کے نام میں اللہ نے وہ تاثیر دی ہے, جتنا مٹانے کی کوشش کرو گے اتنا ہی مولا اسے ابھارے گا. اب دیکھنا, اپنے تو اپنے ہیں, ہر قوم پکارے گی محمد ہمارے ہیں, قوم پکارے گی محمد ہمارے ہیں. ذرا ان نوجوانوں کو بیدار تو ہو لینے دو. میں فخر سے سینہ چوڑا کر کے کہتا ہوں اور قانون کی حد میں رہ کر کے کہتا ہوں, ایک بار یہ نوجوان میرے مصطفیٰ کی غلامی میں آ جائیں, دیکھ لینا مسلح وہ بچھائیں گے, امامت تم کرو گے, عمارت وہ بنائیں گے, اذان تم دیا کرو گے. انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا, وہ دن بھی آئے گا, لیکن تم اپنے اخلاق سے زیر کر کے دکھاؤ, میرے نبی کے ہو کر دکھاؤ, پھر ہر قوم پکارے گی محمد ہمارے ہیں, محمد ہمارے ہیں. اسی پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یا رسول اللہ, جو کچھ بھی مجھے نوازا یہ میری حیثیت سے زیادہ نوازا ہے. اے ساگر والو, آپ نے جو یہ عزتیں دیں, یہ محبتیں دیں, اس لیے نہیں کہ میں کسی بڑے باپ کا بیٹا یا کسی زمیندار کا یا کسی نیتا کا میں رشتہ دار, مجھے جو کچھ بھی آپ نے عزت دی ہے وہ غلامی و مصطفیٰ کی وجہ سے دی ہے, میرے نبی پاک کی نسبت کی وجہ سے دی ہے. پھر دیکھ لو, آنکھ کھول کر کے دیکھ لو, یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے, جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے, جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے, روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے. اے ساگر کے مسلمانوں, اس میسج کو لے کر جاؤ, اس میسج کو لے کر کھڑے ہو جانا. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, سبحان اللہ. پوچھنا مت وہاں بکیں گے تو کتنی عزت ملے گی, کتنا ملے گا, نہیں پوچھنا. بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں, اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.